أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتدبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. سلام بزرگان عزیز اور برادران ایمان، رضاکاران و محترمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی معتبر اور بارحمت سوالوں کی بارگاہ میں آج ہمارے متحر سلسلہ گفتگو کے تیسرے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو گئی ہے۔ 2 روز تک جو معروضات، گزارشات اور جو افکار و نظریات، فضائل، مناقب، نکات، فوائد اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آیات قرآن کی بنیاد پر پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، یقیناً وہ آپ کے پیش نگاہ ہوں۔ ان مجالس کے لیے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی گزرانی ترین آیات کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ وہ آیات کلام الہی کے تیسرے سورے یعنی سورہ مبارک ہے آل عمران کی تو مسلسل باہم پیغام بلا فصل 32ویں اور 33ویں آیات ہے۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے اپنی مشیت کا مزاج بتایا ہے اور اپنی قدرت کا رخ بتایا ہے حاضروں کے انتخاب کے حوالے سے، رہبروں کے تعین کرنے کے سلسلے سے عالم انسانیت اور جان بشریت کو واضح کیا ہے کہ ہم نے اپنی بارگاہ سے، اپنی سرکار سے، اپنی جناب سے، اپنے دربار سے اور اپنی جانب سے جن کے سروں پر تاج ہدایت سجایا اور جن کو مسند ہدایت پر بٹھایا، ان رہبروں کو ہم نے کن کن کمالات کا اور کیسے کیسے محاسن کا مالک بنایا، ان کی ذاتی مقدس کو اور ان کی ہستیوں کو ہم نے کیسے سنوارا اور کیسے نبھایا اور کس طرح خوبصورت اور باقیدار بنایا۔ اللہ نے اپنے کلام کا
اللہ نے یقینی طور پر آدم کو مصطفیٰ بنایا. حضرت آدم کا اصطفیٰ کیا اس پہلی شخصیت کو، پہلی ہستی کو، اور پہلے رہبر کو، رہنما کو مصطفیٰ بنایا. یعنی بے عیب بنایا، بے داغ بنایا، بے نقص بنایا. کوئی خامی اور کوئی کمی نہیں رکھی. ان کی شخصیت کو اللہ نے سنوارا. یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے تاکہ ہم ہادی کو پہچاننے میں کبھی گمراہی کا شکار نہ اور کبھی ہمیں زحمت، دقت، پرابلم اور مشکلات کا سامنا نہ. بہت جلدی ہم ہادی کی شناخت کریں گے، ہادی کو پہچان لیں، ہادی کی معرفت حاصل کر لیں، اس کا عرفان ہم کو میسر آ جائے. اللہ نے ایسا سسٹم بنایا، ایسا نظام بنایا اور ایسا قانون بنایا، ایسی سیرت و سنت پیش کی تاکہ انسان پریشان نہ. تو پہلی قدم پر، پہلی مرحلے پر اور پہلی منزل پر اس نے کھل کے اعلان کیا، دیکھو ہم نے جس آدم کو تمہارا باپ بنایا، تمہارا نبی سے اعلیٰ بنایا، تمہارا جد اول بنایا، ابو البشر بنایا، اس آدم کو ہم نے مصطفیٰ بنایا، اس کا اصطفیٰ کیا، اس کو ہم نے بے عیب قرار دیا، بے نقص قرار دیا، اس کو ہم نے کمال ہی کمال عطا کیا، رفعت ہی رفعت اور شان ہی شان سے نوازا. ہم نے اس کو عظمت عطا کی، بلندی عطا کی. حضرت آدم کے بعد پروردگار عالم نے دوسرے نبی کا تذکرہ کیا، دوسری ہستی کا ذکر کیا، دوسرے وجود کا چرچا کیا. تو کہا کہ ونوحًا، اور ہم نے جیسے حضرت آدم کو مصطفیٰ بنایا، بے عیب بنایا، ویسے ہی ہم نے نوح کو بھی بے عیب بنایا، بیدار بنایا. آدم کو خلافت دی، خلیفہ کو بے عیب بنایا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ روح زمین پر جب کوئی خلیفہ بنے گا وہ بے عیب ہوگا، بے داغ ہوگا، بے نقص ہوگا. اور پھر خلافت کے بعد رسالت کا آغاز کیا، رسالت کی ابتدا کی، رسالت کو اسٹارٹ کیا. رسالت کو اللہ نے آگے بڑھایا. تو کہا نوح کو ہم نے رسول بنایا، مرسل بنایا، بڑے رسولوں میں سے ان کو ایک قرار دیا، صاحب عزم بنایا، صاحب کتاب بنایا، صاحب شریعت بنایا. ان کو بھی ہم نے بے عیب بنایا. آگے بھی امامت کی منزل آئی تو امامت کو بھی اسی نہج پر، اسی ڈگر پر اور اسی سسٹم پر رکھا. جیسے خلافت الہیہ بے عیب ہے، ویسے ہی اللہ کی رسالت بھی بے عیب ہے. اور جیسے خلافت و رسالت بے عیب ہے، ویسے ہی امامت بھی بے عیب ہے. عیب دار بھی کوئی امام نہیں بنے گا، داغدار بھی کوئی امام نہیں بنے گا. توجہ کریں آپ. اور پھر تیسرے مرحلے پر اللہ نے ولایت کا تذکرہ کیا، اپنے چوتھے عہدے کا، چوتھے منصب کا، ہدایت کی آخری منزل کا اللہ نے تذکرہ کیا. اور ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ بنایا، چونکہ ہم نے آل عمران کو ولایت عطا کی، ولایت بخشی. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے اپنے نظام ہدایت کو، سسٹم آف گائیڈنس، اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی نجات کے لیے اور انسانوں کے رشد کے لیے جو پروگرام بنایا، جو منصوبہ بنایا، جو چارٹر بنایا اور جو مینیفیسٹو بنایا، جو قانون بنایا، جو لا بنایا، جو سیرت قائم کی، جو سنت قائم کی، اس کو 4 راستوں سے آگے رکھا، 4 عہدوں میں تقسیم کیا، 4 پوسٹوں میں بانٹا، 4 مرحلوں میں بانٹا. ہدایت یا تو خلافت کے ذریعے ہوگی، ہدایت یا تو رسالت کے ذریعے ہوگی، ہدایت یا تو امامت کے ذریعے ہوگی، اور پھر ہدایت ولایت کے ذریعے ہوگی. تو خلافت آدم کو دی، رسالت نوح کو دی، اور امامت آل ابراہیم کو دی، ولایت آل عمران کو دی. تو اگر ولایت سب سے بڑا عہدہ ہے تو صاحبان عہدہ سب سے بڑے ہوں گے کہ نہیں؟ انہیں سب سے افضل ہونا چاہیے. یعنی فضیلت کا، منقبت کا اور پل
بلندی کا جو وقار کا اعتبار کا سسٹم تھا اور جو ایک اللہ کی طرف سے سلسلہ تھا وہ پروردگار نے حضرت ابو طالب کے خاندان میں رکھا. حضرت ابو طالب کے ایک ایک بچے کو ولی بنایا, ایک ایک بچے کو مصطفیٰ بنایا. تو جس کی اولاد مصطفیٰ ہو وہ خود کیسا ہوگا؟ اللہ فرمائے صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. کچھ باتیں آپ سے کرنا ہے آیات قرآنی کے سہارے, کچھ رخ, کچھ پہلو, کچھ اینگل اور کچھ ایسی فضیلتیں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا جہاں پر طبیعت کو سرور حاصل ہو اور دماغ کو اطمینان میسر آئے اور قلب ٹھہر جائے اور پھر آپ کو افتخار ہو, فخر ہو اور ناز ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کن کا دامن ہے اور ہم کن کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اللہ نے ہم کو کیسے رہبروں سے نوازا اور کیسے ہادیوں سے ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا, نعمتوں کا موسلادھار مہ برسایا. توجہ کریں, حضرت آدم کو کیا دی؟ خلافت. آپ نے محسوس کیا تھا, سماعت فرمایا تھا, غور کیا تھا, تدبر کی منزل سے گزرے تھے, تفکر کے منزل سے گزرے تھے. آپ نے تنقید فرمائی تھی کہ پہلا عہدہ کس کو دیا خلافت کا؟ حضرت آدم کو. اور آخری عہدہ ولایت کا کس کو دیا؟ علی کو. قلم کیا تھا, جسے خلیفہ بنایا اسے ابن تراب بنایا اور جسے ولی بنایا اسے ابو تراب بنایا. اور بمانے نا ہدایت کا اسی سسٹم چلا, آدم سے شروع اور علی پر ختم. توجہ چاہ رہا ہوں, اسلام بھی وہی مکمل ہوا ہے. اللہ نے اپنے ہدایت کے نظام کو بھی ذات علی پر تمام کیا, یعنی ولایت کیا ہے؟ آخری منزل. اور اسلام تب مکمل ہوا, دین تب مکمل ہوا جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. تب اللہ نے کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا, چونکہ آخری عہدے کا اظہار ہو گیا, آخری عہدے کا اعلان ہو گیا. یہ قرآن کا رخ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. جسے اللہ نے پہلی منزل پر رکھا, پہلے مرحلے پر رکھا, پہلی ذات گرامی کو خلافت سے جس کو نوازا اس کو خلیفہ بنایا. فرمایا خلافت سے اس کو منتصب کیا, فضیلت بخشی, اس کو مقام دیا, خلیفہ بنایا. لیکن کبھی آپ نے قرآن میں دیکھا, کبھی آپ نے قرآن میں تلاوت کر کے اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جس کو پہلی منزل پر فائز کیا, اس کی تخلیق میں کتنا اہتمام کیا. سمجھئے, اللہ جنہیں ہاتھی بناتا ہے ان کی تخلیق بھی الگ ہوتی ہے, ان کی خلقت بھی الگ ہوتی ہے. وہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے, وہ الگ سے پیدا ہوتے ہیں, ان کا نظام تخلیق الگ ہوتا ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو نہیں سوتے ہیں, جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ جگہ میں نہیں سو جاتی ہے. وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں, اور جہاں پیدا ہوتے ہیں تو کچھ کھانے کو عبادت خانہ بنا دیتے ہیں. ان کی تخلیق الگ ہے, ان کی ذات الگ ہے, ان کی ہستی الگ ہے, اور ان کا وجود, ان کی حقیقت اور ان کی ریالٹی صداقت ہم سے بالکل الگ ہے. وہ ہم جیسے نہیں ہے, ہم ان جیسے نہیں ہیں. ان کو اللہ نے الگ سے رکھا ہے, مصطفیٰ بنایا ہے. پہلے مصطفیٰ کا تعارف ہوتا ہے. حضرت آدم پہلے مصطفیٰ. پوسٹ کیا ہے, عہدہ کیا ہے؟ خلافت. توجہ کیجیے گا. فضیلت کیا ہے؟ مسجود ملائک ہونا. غور کریے گا. اور آپ کا تعارف کیا ہے؟ ابو البشر ہونا, سارے انسانوں کا باپ اور فرشتوں کا مسجود. جسے فرشتوں نے سجدہ کیا اسے اللہ نے کیسے بنایا, کس طرح بنایا؟ آج چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں, پہلے ہاتھی کی تخلیق میں اللہ نے کیا احتیاط برتی اور کیا سسٹم اپنایا اور کس نظام کو رکھا. توجہ کیجیے گا, آپ کو حیرت ہوگی, آپ کو استعجاب ہوگا. معجزاتی کیفیات کی طرف آپ پرواز کریں گے, معراج حاصل کریں گے اور اس منزل پر پہنچ جائیں گے. یہ ساری کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. اس کائنات کا خالق, اس یونیورس کا خالق, اس دنیا کا خالق, اس جہاں کا خالق, اس کشور کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے وحدہ لا شریک. ہم نے آپ نے تو کچھ بنایا نہیں, انسانوں نے تو کچھ بنایا نہیں.
یہ زمین کا پھیلا ہوا فرش کس نے بنایا؟ صاحب اللہ نے بنایا۔ یہ آسمان کا نیلو شامیانہ کس نے معلق کیا؟ اللہ نے کیا۔ یہ آفتاب و مادات کی تحلیلیں کس نے روشن کی؟ اللہ نے روشن کی۔ یہ ستاروں کی چمکیلیاں دامن فلک پر کس نے ڈاکی؟ اللہ نے ڈاکی۔ یہ سربا بلند پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ یہ گہرے سمندر کس نے قائم کیے؟ اللہ نے قائم کیے۔ یہ ہوائیں، یہ خلائیں، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں کس نے بنائی؟ یہ آکسیجن کس نے بنایا؟ یہ آسمان اول، آسمان دوم، آسمان چارم، یہ سب کس نے بنایا؟ یہ اسپیس، یہ بلیک ہول، یہ ڈائمنشن، یہ گلیکسیز، یہ کہکشانیں، یہ سب کس نے بنائی؟ یہ قطب شمالی اور یہ سیارے، یہ ثوابت، یہ کواکب، یہ جنت عدن، یہ جنت عالیہ، یہ جنت ماوا، یہ جنت فردوس، یہ جنت خلد، یہ طوبیٰ، یہ سلسبیل، یہ تصویر، یہ کوثر، یہ ملک، یہ فلک، یہ غلمان، یہ حورے، یہ انبیاء، یہ مرسلین، یہ وحوش، یہ طور، یہ اشجار، یہ اکناف، یہ اطراف، یہ سب کس نے بنائے؟ اور یہ سب اللہ نے بنائے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے بنایا۔ اب قرآن سے پوچھئے بنایا تو کیسے بنایا؟ قرآن فرمائے ایک طرف پوری کائنات، ایک طرف اللہ کا پہلا مصطفیٰ بندہ، ذرا کمپیئر کیجئے گا، موازنہ کیجئے گا، تقابل کیجئے گا، شاید آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے نہ رہ جائیں جب آپ قرآن کا یہ معجزاتی پہلو دیکھیں۔ زمین کدھرے آئی؟ آپ پڑھے لکھے ہیں، کالج میں پڑھتے ہوں گے، کالج کے علاوہ اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے، کسی انسٹیٹیوٹ سے آپ کا رابطہ ہوگا، یونیورسٹیز میں جاتے ہوں گے، ٹیوشن لیتے ہوں گے، کلاسز اٹینڈ کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ میتھمیٹک پڑھا ہوگا، باٹنی پڑھی ہوگی، سوشیولوجی پڑھی ہوگی، بایولوجی پڑھی ہوگی، سائنس پڑھا ہوگا، ٹیکنالوجی پڑھی ہوگی، اس سے انکار نہیں۔ مگر کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ نے جو زمین کو بنایا اسے کتنا وسیع بنایا، کتنا چوڑا بنایا؟ زمین کا حدود اربع کیا ہے؟ اسکوائر کیا ہے زمین کا؟ کتنے رقبے میں ہے زمین؟ ہو سکتا ہے کوئی عقل کا فیتہ ڈال کر اس کا رقبہ بتا دے، اسکوائر بتا دے، مربع مائل بتا دے کہ اتنے میلوں میں پھیلی ہوئی ہے زمین، مگر یہ کون بتائے کہ زمین کے شکم میں کیا کیا ہے، زمین کے پیٹ میں کیا کیا ہے؟ پتھر زمین کے اندر، کوئلہ زمین کے اندر، آکسیجن زمین کے اندر، تانبا زمین کے اندر، پیتل زمین کے اندر، لوہا زمین کے اندر، چاندی زمین کے اندر، سونا زمین کے اندر، پیٹرول زمین کے اندر، ڈیزل زمین کے اندر، تیل زمین کے اندر، ہمارا آپ کا رزق زمین کے اندر، ہمارا رابطہ زمین سے آئے تو زمین سے آئے، جائے تو زمین میں جائے، کتنا گہرا رابطہ ہے؟ تو کوئی بتا سکتا ہے حقیقت زمین کی وسعتوں کو، زمین کے قطب کو، زمین کے اندر کیا کیا چیزیں اسٹور ہے، کیا کیا چیزیں خزانہ ہے، اور کیا کیا چیزیں محفوظ ہے، اور کیا کیا چیزیں اللہ نے امانت رکھی ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ پھیلا بتا سکتا ہے، وسعت بتا سکتا ہے، کتنی چوڑی ہے زمین بتا سکتا ہے، مگر زمین کے اندر کیا ہے؟ زمین کی پلیٹیں کتنی ہے، زمین کی تخلیہ کتنی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ نہیں بتا سکتا۔ اچھا زمین کو دیکھیے، زمین کے آگے رہیے اور زمین کو سوچئے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، زمین ہے سورج سے 13 لاکھ گنا چھوٹی۔ اب یہ اسی کو نہیں سمجھے تو سورج کو کیا سمجھیں گے؟ سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور دامن آسمان میں جو ستارے پھیلے ہوئے ہیں ان میں ایک ایک ستارہ ایسا ہے جس میں 40 سورج ہے۔ توجہ دیجیے گا، زمین سے کتنا بڑا ہے سورج؟ 13 لاکھ گنا بڑا، اور ایک ایک ستارے میں کتنے سورج ہے؟ ہوگا صاحب 40 سورج۔ تو 40 سورج کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ستارہ زمین سے کتنا بڑا ہوا؟ کہ بہت بڑا ہوا؟ حساب لگانا ناممکن سی بات ہے۔ تو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج، اور ایک سورج سے 40 گنا بڑا کم سے کم ایک ستارہ۔ مگر کبھی چھت پہ لیٹے ہو، چارپائی بچھا کر، بستر لگا کر، اچھے موسم میں آسمان کی طرف دیکھا ہے، ستارہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، اور جب دوپہر کو چھت پہ چڑھو گے تو سورج کا گولا اتنا بڑا نظر آئے گا کہ آنکھیں ملانا مشکل ہو جائے گا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جائے گا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی دن کے 12 بجے سورج سے نظریں نہیں ملا سکتا، اور چھوٹا سا بچہ بھی ستارے کو دیکھ سکتا ہے۔
کیونکہ سورج بہت بڑا نظر آتا ہے، ستارہ چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہوا جس کو سائنس نے بتایا، ٹیکنالوجی نے بتایا کہ ایک سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے اور ستارہ 40 لاکھ گنا بڑا ہے سورج سے، تو سورج بڑا نظر آیا، ستارہ چھوٹا نظر آیا۔ جو چھوٹا تھا وہ بڑا ہو گیا اور جو بڑا تھا وہ چھوٹا ہو گیا۔ تو یہ فلسفہ تو بتاؤ ہمیں کہ سورج کیسے بڑا ہوا جو چھوٹا ہے، اور ستارہ کیسے چھوٹا ہوا جو سورج سے 40 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو سائنٹسٹ نے بتایا، ارے آپ نہیں دیکھتے، اصل میں سورج زمین سے قریب ہے، ستارہ زمین سے دور ہے۔ یہ ڈسٹینس کا معاملہ ہے سر۔ جو زمین سے دور ہو گیا تو وہ بڑا ہو کے بھی چھوٹا ہو گیا، جو زمین سے قریب ہو گیا وہ چھوٹا ہو کے بھی بڑا ہو گیا۔ تو یہ بتاؤ قرآن میں زمین کا نام کیا ہے؟ کہ اس کا نام تراب ہے۔ تو تم نے مان لیا نا کہ جو بڑا ہو کر تراب سے دور ہو جائے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، جو چھوٹا ہو کر تراب سے قریب ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو سب قرآن میں اتنا کرنٹ ہے تو ابو تراب میں کتنا کرنٹ ہوگا؟ اب جو ابو تراب سے قریب ہو جائے وہ چھوٹا ہو کے بھی بڑا ہے، اور جو ابو تراب سے دور ہو جائے وہ بڑا ہو کے بھی چھوٹا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل دو قرآن سے، تو سنیے قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب، اللہ نے کہا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یہ اللہ بددعا دے رہا ہے، اللہ ابو لہب سے بول رہا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے ہاتھ توڑنے کی بات کر رہا ہے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ٹوٹ جائے وتب، اور ٹوٹ کے رہے۔ غور کریے گا اللہ نے کہا یہ ابو لہب کون ہے عزیزو؟ آپ خاموش ہو گئے۔ ابو لہب ہے رسول کا چچا، خاندان قریش کا بڑا آدمی، بہت بڑا تاجر۔ توجہ دیجیے گا، ابو تراب سے قربت بتا رہا ہوں اور دوری بتا رہا ہوں۔ سگا چچا تھا علی کا، اور فرمایا خاندان ایک، شجرہ ہے، نسل ہے، حسب ہے، نسب ہے۔ توجہ کر رہا ہوں، بہت بڑا انسان تھا عرب کا، لیکن علی سے دور ہو گیا تو اللہ نے ملعون بنا دیا۔ علی سے دور ہوا تو اللہ نے ملعون بنا دیا، اور فارس میں بیٹھا ہوا سلمان قریب آیا تو اہل بیت میں داخل کر لیا۔ تکبیر، رسالت، حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ اس بیان کو یہی روکتے ہیں، آپ کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہوں، زحمت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہوں، سسٹم بتا رہا ہوں قرآن کا معرفت کی بنیاد پر۔ ذرا محسوس کیجئے گا، اللہ نے پہلا مصطفیٰ کس کو بنایا؟ آدم کو۔ اب تخلیق بتا رہا ہوں قرآن سے، زمین کتنی بڑی نہیں پتا، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج، سورج سے 40 لاکھ گنا بڑا ستارہ، اور ایک کہکشاں میں نہ جانے کتنے ستارے، کوئی گن نہیں سکتا۔ آسمان کے دامن میں یہ سارے ستارے آ جاتے ہیں، تو آسمان کتنا بڑا؟ ذرا کیلکولیٹ کرتے جائیے۔ زمین، زمین کے مقابلے سورج، سورج کے مقابلے ستارہ، ستارے کے مقابلے آسمان، کتنا بڑا؟ اب دیکھیں، اب میں پڑھنا چاہتا ہوں قرآن کی آیت ہے۔ اتنی بڑی زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا تو کیا کہا؟ سورہ بقرہ دوسرا سورہ 29ویں آیت، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ تو جو چاہا اللہ نے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب تمہارے لیے خلق کیا۔ خلقہ، خلقہ کہہ کے رک گیا، خلقہ، خلقہ، کریٹڈ، بنا دی، وجود دے دیا، شعور دے دیا، ہستی دے دی، ظہور دے دیا، لباس ہستی پہنا دیا۔ بھائی طے تو ہے نا، سمجھتے رہیے گا۔ اللہ نے زمین کے بارے میں کیا کمنٹ کیا، کیا بیان دیا؟ خلقہ، بخلقہ۔ یہ نہیں بتایا کہ کیسے پیدا کیا، انداز کیا تھا، ڈھنگ کیا تھا، اجزاء کیا تھے، میٹر کیا تھا، سورس کیا تھا، ذریعہ کیا تھا، سبب کیا تھا، لیبر کیا تھی، مزدور کون تھے، کچھ بتایا؟ نہیں بتایا۔
کیا. وہی خلق کی بات 3 حرف ہے. خیلات قاف خلقہ سورج پیدا کر دیا, آپ نے چاند پیدا کر دیا. اس کے بعد آیا خلق السماوات آسمان کو پیدا کر دیا. اس کے بعد آیا خلق الہوا خلق الفضا خلق النور خلق الظلمات خلق الجبال خلق البحار خلق النجوم خلق الاشجار خلق الاطوار خلق الانفار خلق اللیل خلق النہار. سب کچھ کہتا چلا گیا ہے نا. آپ پڑھیے جا کے قرآن مجید جتنی بھی آیتیں خلق ہے ہر جگہ پر خلق ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, آپ بیٹھے ہیں بھیا, اب آیا ہوں میں آپ پر. لوگ کیا سمجھیں گے کہ علی کیا ہے, اہل بیت کیا ہے, محمد کیا ہے, فاطمہ کیا ہے, حسن و حسین کیا ہے. پہلے آدم کو سمجھو جو تراب سے بنا, ساری کائنات کو ایک طرف رکھا اور صرف ایک لفظ پر نمٹا دیا معاملہ, خلقہ 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 خلقہ. اگر آپ کے قریب آ گیا ہوں تو رزلٹ دینے جا رہا ہوں, نتیجہ دینے جا رہا ہوں. کائنات کے ایک ایک جز کو, ایک ایک بات کو, ایک ایک حصے کو, ایک ایک چیز کو اللہ نے صرف یہی کہا خلقہ 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 خلقہ, پیدا کر دیا پیدا کر دیا. یہ نہیں بتایا کیسے پیدا کیا, کس طرح پیدا کیا, میٹر نہیں بتایا, جس نہیں بتائی, طریقہ نہیں بتایا, انداز نہیں بتایا. مگر میں آیت برابر پڑھ رہا ہوں, سورہ 7 اور دوسرا سورہ 38 آیت نمبر 76. تو اب اللہ نے شیطان کو بارگاہ میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس, تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تھوڑا سا سن چل رہا ہے جوانوں, تھوڑی سی سستی ہے. میں روح قرآن نکال کے رکھ رہا ہوں, پھر پڑھو سیریل وائز دیکھو. زمین سے چلو سورج تک, سورج سے چلو چاند تک, چاند سے چلو ستاروں تک, ستاروں سے چلو کہکشانوں تک, کہکشانوں سے چلو آسمان تک, آسمان سے پھر اترو سمندروں تک, سمندروں کے کنارے اور پہاڑوں تک. ہر چیز کو دیکھو. کائنات پر نپٹا دیا اللہ نے. خلقہ خلقہ خلقہ, پیدا کر دیا بس. اور جب آدم کی تخلیق پر آیا تو کیا کہا لما خلقت بیدی, جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. غور کریں گے آپ, یعنی کائنات کو بغیر ہاتھوں کے بنایا, ہاتھ نہیں لگائے, بس بنا دیا. اور جب آدم کو بنایا تو دونوں ہاتھ لگائے. توجہ کیجیے گا, میں کیا کہہ رہا, پورے جاگو تو لطف آئے گا, مزہ آئے گا, آپ کسی منزل تک پہنچ سکیں گے. ارے بھائی پوری کائنات سے کہہ رہا ہے, اس کے بارے میں کہہ رہا ہے خلقہ. کوئی لفظ ایسا جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو آ رہے ہیں نا. ہر چیز کو کیسے پیدا کیا, خلقہ. کچھ لگایا نہیں, ہاتھ نہیں لگائے, اپنے کچھ چیز کا استعمال نہیں کیا, بس کہا کہ ہو جا, وہ ہو گئی. خلقہ یہی تو ہے نا. لیکن جب آدم کی تخلیق پہ آیا تو خود کہہ رہا ہے لما خلقت بیدی, میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب یہ بتاؤ زمین بڑی ہے یا آدم بڑے ہے؟ ہوگا آدم تو خود زمین سے بنے. تو پروردگار اتنی بڑی زمین کو خلقہ اور آدم کو بیدی, ہاتھ لگائے. زمین بنانے میں ہاتھ نہیں لگائے, آدم بنانے میں ہاتھ لگائے. سورج بنانے میں ہاتھ نہیں لگائے, آدم بنانے میں ہاتھ لگائے. تو جو چاہ رہا ہوں, آسمان بنانے میں ہاتھ نہیں لگائے, آدم کو بنانے میں ہاتھ لگانا پڑے. کیا مطلب ہوا, پروردگار یہ آدم تو 6-7 فٹ کے ہے, 70-80 kg کے ہے, کوئی بڑے تو ہے نہیں. اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا سورج, اتنا بڑا چاند, اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی کہکشاں, یہ سب تو نے بنا دیا. خالی خلقہ کہا, اور جب آدم کو بنایا تو دونوں ہاتھ لگائے. اب آ جائے خاموش, فضیلتیں قدوں سے نہیں ناپی جاتی. فضیلتیں ہائٹ سے, کیپیسٹی سے, پھیلاؤ سے, بدن سے, جسم سے, باڈی سے, میٹر سے, تو جو جیویا وسعت سے نہیں ناپی جاتی. فضیلتیں ناپی جاتی ہے حقیقتوں سے, صداقتوں سے. تو جو نا دیکھ پروردگار میرا سوال تو قائم ہے, اتنی بڑی بڑی چیزیں تو نے بنائی, ہاتھ نہیں لگائے, اور جب آدم کو بنایا تو ہاتھ لگائے. کہ تو سنو, زمین بہت بڑی ہے مگر ہماری خلیفہ نہیں ہے.
آسمان بہت بڑا ہے مگر خلیفہ نہیں ہے، اور یہ چھوٹے سے آدم کہ ان کو دیکھو میں نے بنایا تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان کو زمین کا خلیفہ بناؤں گا۔ تو جنہیں خلیفہ نہیں بنایا تھا انہیں بہت بڑا تو بنایا مگر بنانے میں دونوں ہاتھ نہیں لگائے، جسے خلیفہ بنایا اسے بنانے میں دونوں ہاتھ لگائے، تاکہ قرآن میں تاریخ خلافت لکھی جائے کہ خلیفہ منزلوں سے گزارا، سب کو پیدا کر دیا، خلقا خلقا خلقا، آخر کیوں نہیں آ پاتے ہیں اس مقام پر؟ اور جسے پہلا مصطفیٰ بنایا، خلیفہ بنایا، تو اللہ نے کہا دونوں ہاتھ لگائے، کیوں لگایا؟ تاکہ تاریخ خلافت صبح قیامت تک قرآن میں لکھا جائے، اور مسلمان جب بھی پڑھے تو سمجھ لے کہ خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا۔ کچھ کا وقت دے کر سلام پڑھے محمد محمد تو تھوڑا سا خاموش ہو جاتے ہیں آپ۔ خلیفہ جب بھی بنے گا، آپ سے بہتر کون سب جگہ دنیا میں قانون الہی نے کیا بتایا کہ خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا، چاہے صحن جنت میں بنے یا میدان غدیر اندر معرفت کا حصہ ہے نا، عرفان کا حصہ آپ کے وجود میں، اس کو پوری طرح بیدار کرو تو وہ پائے گا۔ اللہ نے ساری کائنات کو کیسے بنایا حضور؟ خلقا، سمجھ آئے نا؟ عربی کی منزل ہے مگر میں اردو بنا رہا ہوں۔ خلقا ایسی بات نہیں جو آپ میں سے کسی کی بھی سمجھ نہیں آئے۔ بزرگوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں میں مجلس، وہ تو مجھ سے بہتر جانتے دعائیں دے دیں۔ ان نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں ساری کائنات کی تقدیر کیا ہے، سسٹم کیا ہے، طریقہ نظام کیا ہے؟ خلقا، آسمان۔ اچھا یہ خلقا جو ہے نا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن نے کہا ہے اللہ کو ان تین حرفوں کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ توجہ ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں بڑے افتخار کے ساتھ۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، قلب قرآن سورہ یاسین، اس کی ایک آیت ہے، اس کو پڑھیے گا اور دیکھیے گا۔ آیت نمبر 82، آخری آیت سے پہلی آیت، توجہ کریں آپ۔ یعنی یہ اللہ کیسے بناتا ہے چیزوں کو، یہ بتایا ہے سورہ یاسین نے۔ ارشاد ہوا انما امرہ، اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کا سسٹم، اللہ کا نظام، اللہ کا امر، اللہ کی سیرت، اللہ کا طریقہ، اللہ کا انداز اور ڈھنگ کیا ہے تخلیق کے حوالے سے؟ انما، بس، فقط، only، صرف، محض یہ ہے
اس کی شان اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے، کہے کا ارادہ جب وہ ٹھان لیتا ہے، انٹینشن جب وہ سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، ارادہ شیئا، جب وہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے، کیا ارادہ کرتا ہے؟ ان یقول لہ کن، تاکہ وہ اس چیز سے کہے کہ ہو جا، ابھی کہتا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا کرے؟ ایسے کیا سمجھے؟ فری میں مجلس سن کے چلے جاؤ گے، محنت نہیں کریں گے سماج میں، ایسے تھوڑا ہی ملتے ہیں نکتے، معرفت کی چیزیں ایسے نہیں ملتی کہ یوں دیا بس لے جائیے، نہیں، محنت کیجیے تاکہ یاد رہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ انما امرہ، بس اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ کا امر یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے، بہت ٹھنڈے دل سے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ ایک ایک سمجھ تک پہنچ جائے، جب وہ کسی چیز کے متعلق یہ سوچ لیتا ہے کہ کہے، ابھی کہتا نہیں، کیا کہے؟ آرڈر لگائے کہ ہو جا، ابھی ہو جا کہتا نہیں، فیقول، وہ فوراً ہو جاتی ہے، ارادہ کرتا ہے، ہو جاتی ہے، یعنی ورڈنگ نہیں ہے، لفظ نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہو جا کہنا اور ہے، اور ہو جا کہنا سوچنا اور ہے۔ اللہ کہتا نہیں ہے، کہے گا تو لفظوں کا محتاج ہو جائے گا، اور جو محتاج ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا، اسے لفظوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے سوچا، ارادہ کیا، یہ لفظ سوچا بھی غلط ہے اللہ کے ساتھ، یہ ہماری اردو کی مجبوری ہے جو مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ اللہ کی ذات گرامی بلند ہے، اسے سوچنے کی ضرورت نہیں، ہاں اس کے ساتھ ارادہ ہے، اس نے ارادہ کیا، ارادے پر چیز ہو گئی، اور کریں آپ ارادہ کیا کائنات بن گئی۔ آپ چھوٹی سی دیوار بھی بنائیں گے تو کتنے پروسیجر سے گزریں گے، آپ کتنے مقدمات سے گزریں گے، بیل گاڑی ہو، ٹھیلا ہو، ٹرالی ہو، یا کچھ اور وائیکل ہو، ذریعہ ہو، گھٹے پر سے یا کئی سٹاک سے اینٹیں لائیں گے، برکس لائیں گے، مٹی لائیں گے، پانی لائیں گے، مسجد آئے گا، مزدور آئے گا، موسم دیکھیں گے، روشنی ہو، پھر دیوار بنے گی۔ کتنے دن لگ گئے؟ سوچا، پھر پیسہ جٹایا، پھر وقت آپ نے لگایا، پھر یہ ساری چیزیں لائے، اب دیوار بنی۔ کتنے دن میں دیوار بنی؟ تو اتنی بڑی کائنات کتنے دن میں بنی بتاؤ گے؟ ان کا صاحب ارادہ کیا اور بن گئی۔ ایک شخص آ گیا، اب کہہ رہا ہوں سنیے، عجیب و غریب بات کی طرف لا رہا ہوں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا تمہارا اللہ کہتا ہے کہ کائنات ارادے پہ بن گئی، مجھے پروف کر کے دکھاؤ کیسے بن ہے کہ وہ ارادہ کر لے اور ہو جائے۔ سارے مذہب والے پریشان، سنیے گا اللہ کی شان کیا ہے، یہ کائنات کیسے بنائی؟ ارادے پر ارادہ کیا، نیت کی اور ہو گئی۔ اسے کہا باہر نہیں، آٹر پاٹر نہیں لگایا، اسے ارادہ کر لیا اور ہو گئی۔ اب اللہ کا مخالف، اسلام کا مخالف 73 فرقوں کے علماء سے جواب مانگ رہا ہے، اپنے اللہ کی شان پروف کرو کہ وہ کیسے ارادہ کرتا ہے اور چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ سارے لوگ پریشان، کوئی سمجھا نہیں پایا، کوئی مذہب والا پروف نہیں کر پایا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے تو کیسے بن جاتی ہے کائنات، تو جو وجود میں کیسے آتی ہے۔ جب ساری دنیا پریشان ہو گئی تو ہم نے کہا فرش عذاب پہ آ جاؤ، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو کیسے ملے گا؟ ارے بھیا اللہ کے صفات کا مظہر مطلق تلاش کرو، اور کریے گا کون ہے اللہ کے صفات کا مظہر مطلق؟ ہے کسی کے پاس وہ آئینہ کردار کا، کیریکٹر کا، کوئی پرسنالٹی، کوئی شخصیت، کوئی وجود، کوئی ہستی، کوئی انسان، کوئی شخص ہے کسی فرقے کے پاس، مذہب کے پاس، جو اللہ کو ثابت کر دے کہ ایسے ارادہ کرتا ہے اور کائنات بن جاتی ہے؟ نہیں ہے کسی کے پاس۔ الحمدللہ یہ نعمت اللہ نے ہم کو دی، ہمارے پاس وہ آئینہ ہے، وہ کردار ہے، وہ ذات گرامی ہے۔
لے کے آجا، اپنے بیٹے کو مردے کی شکل بنا کر تابوت میں رکھ کے لے کے آئے، علی کے سامنے رکھا، یا علی کہاں بتاؤ کہ نماز جنازہ پڑھا دو، تو جو چاہ رہا ہوں میں واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، مگر آپ کو ایک پروف دے رہا ہوں، نماز جنازہ پڑھا دو، کہاں پڑھا دیجئے، غور کریے گا کہ نماز جنازہ ان سے پڑھوا کے نے تخت میں بٹھایا ہے، میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ کہ یا علی آج آپ اسے پڑھوانا چاہتے ہیں، آپ ہی پڑھا دیں، کہ اس کا وارث کون ہے؟ کہ اس کی تو ماں بس بڑھیا ہے، بڑھیا نماز پڑھا دو۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس علی کو غدیر میں سب کا مولا بنا دیا ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر علی نے پوچھا کیا؟ پڑھا دو نماز؟ بڑھیا نے کہا پڑھا دو، علی نے کہا اللہ اکبر، منبر پر بیٹھا مذہب بدل دو، اگر علی نے یہ کہا کہ مردہ ہو جا، ارادہ کیا اور ادھر وہ اب زندہ نہیں تھا، علی کے انٹینشن پر حکم نہیں لگایا، علی نے بتایا میں مظہر صفت الہی ہوں، جیسے وہ ارادہ کرتا ہے وجود ہو جاتا ہے، میں نے ارادہ کیا اور یہ تبدیل ہو گیا، مردے سے زندہ میں آ گیا۔ غور کریے گا، ہوگا زندہ میں کیسے ہو گیا، مردہ کیسے ہو گیا؟ تو زندہ تھا، ہمیں آپ کو پتہ ہی نہ چلتا۔ یعنی کہاں آپ نے نماز پڑھا دی، منبر کوفہ سے بڑا چیلنج کرتے تھے، آپ دعویٰ کرتے تھے سلونی سلونی، میں آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں، بنسبت زمین کے، کہاں وہ تو ہوں کہ آپ کو تو چادر کے نیچے کے حالات نہیں معلوم، کہ کیا ہوا کہ آپ نے زندہ کی نماز پڑھا دی؟ ارے قربان ہو جائیے اپنے مولا، مولا نے ان سے اڑجرہ مناسبی نہیں کہنا، جب انہوں نے کہا آپ نے مردہ کی نماز پڑھا دی، زندہ کی، تو یہ کہا زندہ ہے تو لے جاؤ۔ علی کے تیور میں ایک پیغام تھا، جتنے سیانے تھے جو لائے تھے، انہوں نے کہا ہو گیا کام، کیس تو ہو گیا، علی نے نماز پڑھا دی تو یہ زندہ نہیں ہے، ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا، دوسرے تیسرے کی طرف، کہ چلو بھائی یہاں سے، علی کے تیور کچھ اور بتا رہے، سب چلے گئے، ارے بڑھیا انہیں روک، یہ رکے، روکنا چاہیے ان کو، کہ نہیں نہیں ان کی عادت ہے یہ زندہ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ تو چکا تو اگر آپ جائے رہے تو کیا لائی تھی وہ بڑا کہ جھوٹا تابوت، جب تک تابوت جھوٹا تھا ساتھ تھے، جب سچا ہو گیا چھوڑ کے چلے گئے، کچھ کہے محمد وعلى محمد پر واقعہ ہے، مگر آپ کی تشریحی باتیں رہ جائے تو کوئی لطف نہیں ہے۔ جب بڑھیا نے دیکھا سب چلے گئے، بیٹا ہو گیا مردہ، تو قدموں کا دل پڑی، یا علی زندہ لے کے آئی تھی، زندہ لے کے جاؤں گی۔ دیکھو جب کبھی کبھی کوئی واقعہ سامنے آئے تو اس کی تہہ میں اترنا چاہیے، یہ جو اس نے پہلا جملہ کہا کہ زندہ لے کے آئی تھی تو ٹھیک، واقعی لائی کو مرغلہ دیا تھا، بہکا دیا تھا، لوگوں نے دولت اشرفیہ سونا چاندی مال ہر دور میں لوگ بک جاتے ہیں، ہے نا، ہر دور میں لوگوں کے ایمان بکتے ہیں، یہ بھی بک گئی بڑھیا زندہ لے کے آئے، لیکن اب یہ دوسرا جملہ جو کہہ رہی کہ زندہ لے کے جاؤں گی، یہ کس بنیاد پہ کہہ رہی ہے؟ تو اصل میں اس کی معرفت جاگ گئی، اس نے سمجھ لیا کہ جو زندہ کو مردہ کر سکتا ہے بغیر کچھ کہے
ارادے پر علی کا ارادہ خالی ارادہ کیا. ارے بھائی نماز بغیر نیت کے ہوتی ہے کیا؟ علی نے کائے کی نیت کی تھی؟ علی نے نیت کی تھی. نیت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی. نیت ایک عمل ہے جو دل میں گزرتا ہے. علی نے ارادہ کیا کہ نماز پڑھا دوں. نماز کس کی پڑھانا ہے؟ مردے کی پڑھانا ہے. تو کہا تو نہیں کہ مردہ ہوگا. نیت کی تھی, ہو گیا مردہ. کتنا کمال ہے علی کے ارادے کا. تو چاہا لیکن بڑھیا قدموں کے بلکل پڑھی اور کہا زندہ لائے گی, میں زندہ لے کے جاؤں گی. یہ ہے ایمان. کتنی جلدی ایمان اس کا بدلہ. علی کی معرفت اس کے دل میں آ گئی. مولا زندہ لائے گی, زندہ لے کے جاؤں گی. علی نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, قریب آئے اور کہا خود میں اذنی اٹھ میرے حکم سے. اٹھ گیا, زندہ ہوا. اب زیادہ نہیں پڑھو گا, واقعہ مجھے پڑھا ہے. ارے صاحب آپ بھی کمال ہے, شرک کرتے ہیں آپ. یہ تو اللہ کا رائٹ ہے زندہ کرنا اور مردہ کرنا. کہاں لکھا ہے تھا قرآن میں, ان اللہ یحیی و یمیت. بے شک بس اللہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. یہ تم نے علی کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ علی نے اس کو زندہ سے مردہ کر دیا, پھر مردہ زندہ کر دیا. آپ تو مشرک ہو گئے. ارے بھائی ذرا سی بات میں شرک کیوں نظر آتا ہے؟ وہ کہ یہ کام, یہ منصب اور یہ حق اللہ کا ہے. چلو ہوگا اللہ کا. بھائی ہم ڈراپ کرتے ہیں, نہیں کرتے, چلو نہیں ہوا واقعہ. علی نے زندہ نہیں کیا. مگر پھر آئیے سورہ آل عمران, یہی سورہ 3 نمبر کا سورہ, غور کریے گا. آیت نمبر 49 فرمائیں, ایک دفعہ مریم کا بیٹا بطول کا وقت جگر چھوڑو نہ نہیں, پروف کیے ہوئے قرآن کی آیات سے. ایسے نہیں میں آپ کو مایوس ہی رکھوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے, کون سی آیت ہے؟ 49 سورہ نمبر 3 آل عمران. ارشاد ہوتا ہے, اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم قد جئتکم بآیۃ من ربکم. حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے, بنی اسرائیل سے کہا, بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں, تمہارے پاس ایک معجزہ لے کے آیا ہوں. قد جئتکم بآیۃ من ربکم, ایک معجزہ لایا ہوں, صرف ایک معجزہ الگ سے لایا ہوں. معجزہ, اس معجزے کا کمال دیکھو, معجزے کا کمال, چمتکار دیکھو کیا ہے. انی اخلق لکم من الطین کہت الطیر, لاؤ مجھے گیلی مٹی دو, میں پرندہ بناؤں گا. فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, میں اس میں پھونک ماروں گا, وہ اڑنے لگے گا. جو چاہنا اخلقو, میں خلق کروں گا. کوئی اگر ترجمہ بدل دے تو میں خط غلامی لکھ دوں. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لاؤ مٹی, گیلی مٹی, بندھی ہوئی مٹی لاؤ, برڈ بناؤں گا, پرندہ بناؤں گا, ایک چڑیا کی شکل بناؤں گا, پھونک ماروں گا, اڑنے لگے گا اللہ کی اذن سے. اچھا پھر کیا کرو گے؟ کہ احیی الموتیٰ, تمہارے امکان میں جتنے مردے ہوں تھوک سے لے آؤ, سب کو زندہ کر دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں, اب شرم نہیں آتی کہ شرک ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ, احیی میں زندہ کروں. میں یہ نہیں کہتا یحیی اللہ لکم الموتیٰ, اللہ تمہارے لیے مردے زندہ کرے گا, نہیں. کہتے احیی الموتیٰ باذن اللہ, میں کروں گا. موت نہیں, میت نہیں, موتیٰ جمع ہے میت کی. جتنے مردے, الف لام استغراق کا, ایک تو جمع پھر استغراق. کیا کہا؟ اب کائنات میں کوئی مردہ بچے نہیں, لیاؤ میں زندہ کروں گا, میں زندہ کروں گا. کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں, کسی کو پریشانی نہیں, کسی کو فتویٰ نظر نہیں آیا کہ یہ حق تو اللہ کا ہے, یہ عیسیٰ کیسے اللہ ہوئے جا رہا ہے. ہم نے کہا علی نے زندہ کر دیا تو سارے پریشان, اور عیسیٰ زندہ کر رہے
آپ اسے لائٹ لے رہے ہیں شاید، ہلکے میں لے رہے ہیں، پھر ذہن میں گردش کرو، گھماؤ۔ تیسرے سورے کی 49ویں آیت عیسیٰ بول رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنی اسرائیل کی، جتنے مردے ہو لے آؤ، سب کو زندہ کر دوں گا۔ وہاں تو سارے مردے زندہ ہو رہے، یہاں علی کے ایک مردہ زندہ کرنے پر مسلمان کو دورہ پڑ رہا ہے۔ علی کیسے زندہ کرے، علی کیسے زندہ کرے؟ جیسے عیسیٰ زندہ کرے، آواز آئی وہ تو رسول اللہ ہے تو یہ بھی ولی اللہ ہے۔ رسالت چھوٹا ہوتا، ولایت بڑا ہوتا۔ جب رسالت یہ کام کر سکتی ہے تو ولایت کیوں نہیں؟ سنیے، آپ کے علاوہ ولایت کو سمجھے گا کون؟ جب رسالت مردے زندہ کر سکتی ہے تو ولایت نہیں کرے گی؟ شک ہے کچھ آپ کو بھی؟ ڈاؤٹ ہے تو کھل کے سنو نا۔ چہرے گلاب ہونا چاہیے فضائل کے موقع پر۔ میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، قرآن سے پروف کر رہا ہوں۔ عیسیٰ کہہ رہے سارے مردے زندہ کر دوں، علی ایک کرے تو اعتراض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا قرآن پہ بھی ایمان نہیں۔ بغض علی نے باغی بنا دیا، بغض علی نے، دشمنی علی نے قرآن سے بھی سرکش بنا دیا۔ قرآن کی میں نہیں سن رہا۔ اب کمال ان کا کام نہیں، یہ تو کمال ہے، وہ تو روح اللہ ہے تو یہ نفس اللہ ہے، جو چہرہ وہ رسول اللہ، یہ ولی اللہ، وہ روح اللہ، یہ نفس اللہ۔ اور صاحب ان کی والدہ بطول صدیقہ مطہرہ رضیہ زکیہ مرضیہ قانعہ راکعہ سابحہ مسبحہ مطہرہ مقدسہ مزکیہ ذاکرہ امینہ آمنہ صدیقہ۔ لو ایک پوری قطار القاب کی 42 رتب ہے حضرت مریم کے قرآن میں۔ عیسیٰ کی موت تو اتنی بڑی ہے، آپ علی کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا؟ خاموش! علی کی ماں سے کسی کی ماں کا مقابلہ نہیں۔ کسی کی ماں کتنی بھی بڑی ہو، علی کی ماں سے چھوٹی ہے۔ وقت نہیں ہے عرض کرتا، علی کی ماں سب سے بڑی۔ کیا بولا عیسیٰ کی ماں کے بارے میں؟ بتا رہا پھر کہ صدیقہ، اگر مریم صدیقہ ہے تو علی کی ماں صدیقہ کبریٰ ہے۔ اگر مریم بطول ہے تو علی کی ماں بطول کبریٰ ہے۔ اگر مریم مطہرہ ہے تو علی کی ماں مطہرہ کبریٰ ہے، بڑی ہے۔ اور اگر ساری باتوں پر یقین ہے تو سن، علی کی ماں سے کسی کی ماں کا کیا مقابلہ؟ دوہرا، عیسیٰ مردے زندہ کر سکتے ہیں، علی نہیں کر سکتے، تو سن قرآن ہی کی بنیاد پر جس کی ماں کو اللہ اپنے گھر سے نکال دے، سلیقہ تو ہوگا مقابلہ کرنے کا۔ ہماری قوم میں مقابلہ بہت اچھا آتا ہے۔ وہ مولانا صاحب اچھی مجلس پر تھے کہ وہ شاید
ہے کہ نہیں مقابلہ؟ اب کرو مقابلہ، مریم کی ماں بڑی یا علی کی ماں بڑی؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جسے اللہ نے اپنے گھر سے نکالا جب وہ بطول ہے تو جسے بلائے گا اگر وہ اکول ہے، برابر ہے، مساوی ہے، تو عدالت کے خلاف اسی کو کیوں نکالا بھائی؟ ایک بات اور سنیے، کمال کی بات کہہ دوں یہیں پر، جسے نکالا گھر سے اس کا کمال یہ ہے کہ پوری کائنات میں اس کو شوہر نہیں ملا۔ جناب مریم کا جو معاملہ ہے نا سچویشن، وہ جب آپ قرآن کی تلاوت کیجئے گا، جس سورہ کو میں آپ کے سامنے روزانہ رکھ رہا ہوں آیات کے حوالے سے، 32ویں اور 33ویں دو آیت جو پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ آل عمران کی ہے۔ آل عمران ہی میں جناب مریم کا ذکر بھی ہے، پرورش کا۔ حضرت مریم کہاں پلی؟ آپ کی پرورش کہاں ہوئی؟ آپ اپنے بابا کے گھر میں نہیں پلی، اپنی ماں کے گھر میں نہیں پلی، اپنے پیرنٹس کے گھر میں۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ حضرت مریم پلی ہے بیت المقدس میں، جسے عام طور سے بیت المقدس کہا جاتا ہے، قبلہ اول مسجد اقصی، اس میں پلی حضرت مریم۔ پلی نا پہلے دن سے اللہ کے گھر میں پلی، پروان چاہ رہی ہے، پرورش کی جا رہی ہے۔ 9 سال کی جب ہوئی تو عرب میں یہ شعور کی منزل ہے، بلوغ کی منزل ہے، تکلیف شرعی عائد ہو جاتی ہے عورت کے لیے عرب میں۔ 9 سال کی عمر میں ایج میں جناب مریم 11 سال کی ہوئی۔ جب 11 سال کی ہوئی تو آپ سے کہا گیا یا مریم اخرجی من البیت انہو بیت العبادہ لا بیت الولادہ۔ مریم میرے گھر سے چلی جائیے، اس لیے کہ یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں۔ عیسیٰ یہاں پیدا نہیں ہوگا۔ اب میں اس مشکل مقام سے آپ کو کیسے نکالوں؟ میں نے خود اپنے آپ کو پھنسایا۔ پہلے تو یہ بتاؤ، اللہ کے 10,000 ناموں میں اللہ کے فوراً بعد کون سا ٹائٹل آتا ہے؟ وہ کہا رحمان۔ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحمان کا مطلب ہے کہ جو منزل عطا پر مذہب نہ دیکھے، ضرورت دیکھے۔ چلیے ساتھ ساتھ زیادہ گمبھیر ہونے کی ضرورت نہیں بھائی، اتنا نہ ڈوبیے کہ مجلس کی ڈوب جائے، اتنا بھی غرق نہ ہوئیے سوچ میں فکر میں۔ کیا ہوا تو؟ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحمان کی میننگ کیا ہے؟ رحمان اس ذاتی مقدس، ذات مقدس کو کہتے ہیں، اس وجود اقدس کو کہتے ہیں، اس ہستی محترم کو کہتے ہیں جو مقام عطا پر بخشش کی جگہ پر مذہب نہ دیکھے، ضرورت دیکھے، ہے نا؟ ضرورت، وہ ہوتا ہے رحمان۔ رحمان گناہگاروں کو بخشنے والا، رحمان عصیاکاروں کو ڈھارس دینے والا۔ کیا کہنا میرے اللہ کا، میرے رب کا، میرے پروردگار کا؟ وہ رحمان ہی تو تھا، اسی لیے تو شیطان اکڑ گیا۔ اگر رحمان نہ ہوتا تو جرات ہوتی؟ خیر جانے دیجئے۔ تو رحمان کون؟ ایسا رحمان اپنے گھر میں پلوا رہا ہے اپنی کنیز کو، مریم کو۔ ٹائٹل ہے رحمان، جو غیروں پہ بھی رحم کرے۔ شیطان زندگی مانگے تو اس کو بھی دے، فرعون زندگی مانگے تو اس کو بھی دے۔ حالانکہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے خدا، اور اللہ اس کو زندہ رکھے ہوئے۔ کچھ کرنا تھا اللہ کو؟ نہ ملک الموت بھیجنا تھا، نہ جبرائیل کو بھیجنا تھا، نہ فرشتوں کی فورس بھیجنا تھی،
نہ آرمی لگانا تھی، نہ اس کو کوئی اپنا لشکر بھیجنا تھا، خالی تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن اسٹاپ کر دیتا، ہوا روک دیتا، فرعون کی محبت کی اچھا ذرا سی دیر میں ہو جاتی، لیکن اللہ نے کہا بنتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ الجھا۔ مجھے قرآن پڑھ کے بتا، اللہ نے ایک دن ڈاٹا فرعون کو بے ہودے بندہ ہو کر خدا کیوں بن رہا ہے؟ اللہ الجھائی نہیں، اللہ الجھائی نہیں، 500 سال خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اللہ اس سے الجھائی نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آپ نمرود 450 سال زندہ رہا، کہتا رہا میں خدا، اللہ الجھائی نہیں۔ شداد اللہ کے مقابلے پر جنت بھی بنا لی، لیکن اللہ الجھائی نہیں۔ یہ تینوں مردود فرعون، حام، شداد، نمرود خدا کے مقابلے پر آتے رہے، اس کی مسرت خدائی پر بیٹھے رہے۔ اللہ نے ڈھکیلا ایک دن آ کر نہیں ڈھکیلا تو تسلیم کر لو یہ سچے خدا ہے بھائی، جو قصبی طور پر کسی کی جگہ پہ بیٹھتا ہے۔ نمرود کو مانو خدا، ہاں مانو، فرعون کو مانو، شداد کو، اللہ تو خاموش بیٹھا ہے۔ تم جو یہ دلیل لاتے ہو کہ واقعی اگر علی کا حق چھینا تھا تو علی بولنے کیوں نہیں؟ تو پہلے پھر اللہ کو بلواؤ جب علی کو حق بلوائیں گے۔ ضروری نہیں ہے اللہ بولا ہے چلو بھائی کرتے رہو تو ہمیشہ تو زندہ رہو گے نہیں، ایک لیمٹ ہے تمہاری زندگی کی، اجل مسمى، ہم تو بات تو ڈالیں گے۔ اللہ الجھا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اگر ان سے الجھ تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اپنا پوزیشن مان لیا۔ یہ نوجوان ذرا غور کریے گا، نہ اللہ نمرود سے الجھا، نہ حامان سے الجھا، نہ فرعون سے الجھا، کتنے تک حکومت کرتے رہے۔ جزا میں بتا رہا تھا، رحمان نمرود سے کیا کرتا رہے حکومت، فرعون وہ بھی کرتا رہے، کوئی بیماری کبھی نہیں فرعون کو۔ آپ پڑھیے جا کے 500 سال سے زیادہ زندہ رہا ہے، کبھی نزلہ نہیں ہوا۔ کورونا تو بڑی بات ہے، ٹھیک نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے، کبھی درد سر تک نہیں ہوا، ہیڈیک نہیں ہوا، بتائیے کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ بڑے فراٹے دار حکومت کرتا رہا، الجھا اللہ نہیں الجھا، اللہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ کل شیء قدیر بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ تو رحمان کا مطلب کیا ہے بھائی؟ رحمان کا مطلب ہے دوسروں پر کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، مذہب نہیں دیکھتا، ضرورت۔ پانی سب کو دیتا ہے، اسے سجدہ کرے کوئی یا نہ کرے، رزق سب کو دیتا ہے، اسے سجدہ کرے یا نہ کرے۔ کیا سب سجدہ کر رہے ہیں اس کو؟ سب اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ بہت سارے تو مانتے بھی نہیں اس کو، لیکن سب کو دے رہا ہے، آکسیجن سب کو دے رہا ہے، رزق سب کو دے رہا ہے، رازق ہے نا، رحمان ہے نا۔ تو اسی رحمان نے حضرت عمران کی بیٹی مریم، حضرت عیسیٰ کی ماں کو اپنے گھر میں پرورش کے لیے رکھا۔ جب وہ 11 برس کی ہوئی اور ماں بننے کے قریب آئی تو کیا کہا اللہ نے؟ نکلو، اخرجی من البیت، نکلو اس گھر سے، اس لیے کہ گھر عبادت کے لیے ہے، ولادت کے لیے نہیں۔ حالانکہ بیت المقدس کے لیے کوئی آیت بھی قرآن میں کہ سلیمانی سے بنا دو،
عبادت کے لیے خانہ کعبہ اور کریے گا تو اب ایک قانون بن گیا بھائی، اللہ کی طرف سے قانون بن گیا کہ عبادت خانے میں ولادت نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ تو مریم تو پہلے ہی سے تھی، بیت المقدس میں انہیں تو نکال رہا ہے، فاطمہ بنت اسد تو کعبے میں نہیں تھی، انہیں بلایا کیوں گھر سے کیوں بلایا؟ اور علی پہلے بیٹے نہیں ہیں، پہلے بیٹے ہیں طالب، دوسرے بیٹے ہیں جعفر، تیسرے بیٹے ہیں عقیل، چوتھے بیٹے ہیں علی، 4 بھائی ہیں علی، 3 بھائی بڑے ہیں، سگے بھائی بھی علی جیسے نہیں تھی، علی کے سگے بھائی بھی علی جیسے نہیں، بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں، بنتے سگے بیٹے ہیں، اور کریے وہ بھی علی کے برابر نہیں، انہیں گھر سے بلایا، فرمایا بس چھوٹی سی بات، ان باتوں کو آپ اگر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو شاید کبھی کام آ جائے۔ پروردگار یا تو اپنے آپ کو رحمان نہ کہے، اب تو گناہگار ہے بھائی، کبھی کبھی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، کبھی کبھی اللہ کی عبادت بھی چھوٹ جاتی ہے، کبھی کبھی دوسروں کے حق دینے میں کوتاہی کر لیتے، کبھی روزہ چھوٹ گیا، کبھی زکوٰۃ میں ہم نے ڈنڈی مار دی، کبھی خمس میں ہم نے کچھ کاٹ چھانٹ کر دی، دوسروں کے حقوق دینے میں تھوڑے سے بخیل ہو گئے، تو ہمارے قدم پہ گناہ کا امکان ہے۔ لیکن مریم تو معصومہ ہے، بطول ہے، گندگی کا کوئی تصور نہیں، اور پھر اللہ نے انہیں پرورش کے لیے رکھا بھی ہے، اور رکھا ہے خود رحمان بھی ہے جو دشمنوں میں بھی رحم کرتا ہے۔ آپ یہ بتائیے ہم کیسے گناہگار اپنے گھر کی عورت کو جب وہ 2 منٹ کے بعد ماں بننے والی ہو کیا اسے گھر سے باہر نکالیں گے؟ نہیں نکال سکتے نا، تو جب ہم جیسے گناہگار نہیں نکالتے تو اللہ تو نکالنا کہ مریم نکلی۔ وجہ سنیے، کسی اور کی فضیلت قائم کرنا تھی، قرآن پڑھنے والوں کو سمجھانا تھا، پروردگار مریم کو نکالنا کا مریم کی پرورش کا بیک گراؤنڈ دیکھو کیا ہے۔ ان کی ماں نے دعا کی تھی ہماری بارگاہ میں کہ پروردگار اگر مجھے تو اولاد دے گا تو میں اس اولاد کو تیرے گھر کی مجاور، خادم، خدمت گزار، سروینٹ، نوکر بناؤں گی۔ یہ مریم ہے میرے گھر کی خدمت گزار، اور تو چاہنا یہ میرے گھر کی کنیز ہے، کیا توجہ کرے، اور یہ میرا گھر ہے بیت المقدس، یعنی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے بیت، یہ ہے خادمہ۔ اگر ان کے بیٹا پیدا ہو گیا اس گھر میں تو یہ اہل بیت ہو جائیں گے۔ انہیں وہ ٹائٹل مل جائے گا کہ اہل بیت کہنا پڑے گا، حالانکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اور ہے، بیت کے مالک اور ہے، مالک ہونا اور ہے، خادمہ ہونا اور ہے۔ مریم خادمہ ہے، تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں حضرت مریم کو نکالا کیا بنا کے نکالا؟ کیا سارے ٹائٹل چھین لیے؟ بطول ہے، مطہرہ ہے، رضیہ ہے، زکیہ ہے، صدیقہ ہے، معصومہ ہے، جاگ کے سنیے سارے ٹائٹل ہیں، مگر کیا نہیں ہے؟ توجہ کیجیے گا، مطہرہ پلس صدیقہ پلس، اور کریں گے آپ معصومہ پلس زکیہ بطول، سارے پلس میں جا رہے، مائنس کیا ہے؟ اہل بیت۔ اہل بیت نہیں ہے، سب کچھ ہے، تو جب اتنے منزلوں والی اہل بیت میں نہیں ہے تو اگر کسی کو اہل بیت میں داخل کرنے کا شوق ہے، کمال ہے، سمجھئے، پھر سوچ لیجیے، پھر ذہن لڑائیے، پھر تھوڑا سا دماغ کو دیکھیے، ذرا سمجھیے بتا دے رہا گیا۔ ارے بھائی اتنے درجوں، اتنے عہدوں، اتنے القاب اور اتنے فضیلتوں کی مالکہ مریم اہل بیت میں نہیں ہے۔ تمہارے قرآن پڑھنے والوں اگر کسی عورت کو اہل بیت میں داخل کرنا چاہ رہے ہو تو تم پر ڈیپ ہے کہ اسے مریم سے بہتر ثابت کرنا۔ انشاءاللہ باقی کل پھر وہ تقریباً ہو گئے ہیں پورے 80 منٹ ہونے جا رہے ہیں، 75 سے 80 بہت دیر سن لیتے ہیں آپ۔
میری خدمت بیانی کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر پاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں طالبانہ انداز میں کہ کچھ قرآن کی آیات کی بنیاد پر حقائق، فضائل، مدارج، مراتب، اہل بیت کے وہ کچھ حقائق آپ کے سماعتوں سے ہم آہنگ ہو جائیں اور آپ ان کو سوچیں اور سمجھیں۔ اہل بیت کون؟ اب یہ بھی ایک اچھا خاصا سبجیکٹ ہے، ایک اچھا خاصا ٹاپک ہے۔ اہل بیت وہ ٹیکنیکل ٹرم ہے قرآن کی کہ جہاں پر کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ یہ عہدہ انبیاء سے بھی بلند ہے، مرسلین سے بھی بلند ہے۔ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب افراد۔ اہل بیت کا مطلب ہے اللہ کے گھر کے مالک، اللہ کے گھر کے مالک و مختار۔ اب دلیلیں کہیں الگ سے تھوڑے ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ کون ہے اہل بیت؟ اب کسے لائیں گے آپ اہل بیت میں؟ حضرت آدم اہل بیت میں ہے؟ کیوں نہیں؟ کعبے میں آئیں گے تو وہ دروازے سے آئیں گے، چونکہ مالک نہیں ہے۔ نوح اہل بیت میں نہیں، اگر کعبے میں آئیں گے تو دروازے سے آئیں گے۔ مالک و مختار میں اور دوسروں میں فرق ہے۔ جب بھی کوئی آئے گا وَآتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں دروازے سے آؤ، قرآن کا اصول ہے، لیکن گھر کے مالک کو اختیار ہے چاہے جدھر سے آئے۔ اب اہل بیت وہی ہوں گے جو دروازے کے محتاج نہ ہو، بلکہ دیوار خود پھٹ کے انہیں راستہ دے۔ مالک ہو آ جاؤ۔ جناب فاطمہ بنت اسد اہل بیت ہے، علی اہل بیت ہے، یہ ہے اہل بیت۔ ان کو اللہ نے یہ ٹائٹل، یہ رتبہ، یہ منصب دیا ہے، اہل بیت ہے۔ اور اہل بیت کی منزل کیا رکھی؟ انہی کی محبت کو اسلام کی قیمت قرار دیا۔ کیوں دیا؟ ساری کائنات کو انہی کی محبت میں پیدا کیا۔ اب جو بھی استعمال کر رہے ہو وہ اہل بیت کا مال ہے۔ یہ زمین اہل بیت کا صدقہ، یہ آسمان اہل بیت کا صدقہ، یہ چاند سورج پانی، اگر پانی نہ ہو تو وضو نہ کرے، اگر زمین نہ ہو تو سجدہ نہ ہو، اگر سورج نہ نکلے تو تحسین نہ ہو، اگر چاند نہ نکلے تو تاریخ معین نہ ہو، اگر آسمان نہ ہو تو سسٹم نہ چلے۔ تو سب کیا استعمال کر رہے ہو؟ اہل بیت کا صدقہ، اہل بیت کی ملکیت، اہل بیت کی پراپرٹی۔ سنو، اسی زمین کا تو روزہ رکھ رہے ہو، اسی پانی سے تو افطار کر رہے ہو، اسی کی نعمتیں پھل فروٹ درخت، یہ سب کہاں سے ہے؟ یہ سب اہل بیت کی محبت میں پیدا ہوئے۔ اور یہ پوری کائنات کس کی پراپرٹی ہے؟ اہل بیت کی پراپرٹی ہے۔ اب اہل بیت کی پراپرٹی اپنی عبادتوں میں استعمال کر کے زندگی بھر، توجہ چاہ رہا ہوں، اجر رسالت ادا نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کرائے کے مکان میں رہو اور کرایہ نہ دو، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکات دیتے رہو۔ کسی بھی فرقے سے پوچھو نماز قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا، حج قبول ہوگا؟ سنیے، جن کی پراپرٹی ہوتی ہے بچانے کے لیے بھی انہیں کو خیال ہوتا ہے۔ اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک نظام بنا جس کا نام ہے اسلام۔ اسلام اور یہ دنیا دونوں ملے ہوئے ہیں، بغیر اسلام کے دنیا نہیں چلے گی اور بغیر دنیا کے اسلام نہیں چلے گا۔ اللہ فرمائے دنیا بھی اہل بیت کی، اسلام بھی اہل بیت کا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب یزید نے اسلام کو مٹانا چاہا تو کوئی اور نہیں آیا بچانے، وہی آئے بچانے جن کا اسلام تھا۔ علی کا لاڈلا، محمد کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر۔ دیکھ رہے ہیں کیسے چلے؟ حسین میں تو یہ سوچتا تھا کوئی گیا ہوگا دین بچانے، اسلام بچانے، مذہب پر کوئی نہیں گیا، نہیں گیا۔ اصحاب کرام محترم ہے، مگر کربلا میں کسی صحابی کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اسلام اگر تھا، اسلام سے کی محبت تھی، کوئی تو آتا۔ سب نے تو یزید کی بیعت کر لی تھی، حسین تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ سنیے بس ایک جملہ کہہ دوں، 4.5 گھنٹے
इस तीसरी मजलिस तक आप मुझे सुन चुके हैं, मगर इतना भारी जुमला अभी तक मैंने नहीं कहा। सारे मुसलमानों की एक एक फर्द ने यजीद की बैत कर ली थी। अकेले हुसैन थे जिन्होंने बैत नहीं की थी। नाना के मजार पर है भाई, हमारी यूपी में तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं पंचायत के प्रधानी के, पता नहीं आप क्या कब होंगे, या महाराष्ट्र में कब होंगे, कुछ दिन होंगे, जब भी हो सिस्टम होता है, कैंडिडेट खड़े होते हैं। एक कैंडिडेट आया पूरी बस्ती के पास, उसने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बुलाया और चारों किताबें लाया, कुरान, तौरात, ज़बूर और सब रामायण भी ले आया। उन्होंने कहा कौन है तुम में ईसाई? का मैं कई तरह सारे ईसाई। इंजील रख के गए, इसकी कसम खा, वोट मुझे दोगे? कहा भाई तुझे देंगे। कहा मैं मुसलमान हूँ। अब तुम आओ, सारे मुसलमान आ गए, कुरान सर पे रखा, मुसलमानों ये किसकी किताब है? कहा इस्लाम की, अल्लाह की कुरान। इसकी कसम खा, वोट मुझे दोगे? कहा हम तुझे देंगे। थोड़ी देर में सारे हिंदुओं को बुलाया, रामायण रख दी सर पर, मुझे वोट दोगे? थोड़ी देर में मुझे को बुलाया, तौरात रख दी। थोड़ी देर में फिर बुलाया दूसरे लोगों को, नसारा को, सबूर रख दी सर पे। सबसे अपने वोट पक्के कर लिए। वो कहा सबको मिलकर एक भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे वोट, कभी हम आप ही को देंगे इन किताबों की कसम। यकीन कर लीजिए, अपने ईमान को गवाह करके, अपने क्रिएटर को गवाह करके, अपने गॉड, अपने मालिक, अपने लॉर्ड, अपने ऑनर जो भी कहिए, राजिक, हम उसे गवाह करके कहते हैं वोट तुम्ही को दी। ठीक मुतमईन हो गया, पूरी बस्ती को वोट तो मिल गया है बात के। एक शख्स दूर बैठा था, कहा हिंदू का मैं नहीं दूंगा। तो ये बताइए इसका रिएक्शन क्या होगा? जिसे पूरी बस्ती ने सपोर्ट कर दिया, समातों में जरा कैफियत पैदा कीजिए, इस कैंडिडेट का रिएक्शन क्या होगा, रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो कहेगा अपनी जगह में बैठा रहे, तेरी जरूरत ही नहीं, मजाक की मेरे साथ है, सबके सब तो मुझे दे रहे, तू अकेला ये लाखों मुझे दे रहे हैं, तेरी क्या हैसियत है? तो जब सारे आलम इस्लाम ने यजीद तेरी बैत कर दी तो फिर हुसैन से तुझे क्या बात थी भाई? अकेले थे, रहने देता ना करे बैत तो मान जाता। यजीद बताना चाह रहा था, सुनो जुमला, कि अभी तक मेरी बैत मुसलमानों ने की है, इस्लाम ने नहीं। मुसलमान नहीं, इस्लाम है। यदि चाहता था इस्लाम तो बैत करे मेरी, मुसलमानों ने कर दिया। उधर जोर डाला गया, नाना के मजार से उठ के माँ के मजार पे आए। हुसैन साहिब मक्तल लिखते हैं, जब 28 रजब 7 हिजरी हुसैन मदीना छोड़ने वाले हैं, तो नाना के मजार पे गए तो रवायत है कि शाम से गए जैसे कोई बादशाह जाता है। अगर नाना हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं, हम आपके मजार का चिराग जलाते थे, मुजावरी करते थे, मगर आपकी उम्मत वाले हमको आराम से रहने नहीं देते, हम जा रहे हैं करबला। नाना आपसे वादा था ना, वादा किफली अंजाम देने जा रहे हैं। आ गए भाई की कब्र पर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, जवानाने जन्नत के सरदार भाई। अब हमें ये रहने नहीं पेश किया, जिन्होंने आपकी लाश पर तीर बरसाए थे, वो हमारे जिस्म को टुकड़े टुकड़े करने के दर्द है। हम जा रहे हैं मदीना छोड़कर, दादी की कब्र पे गए,
ایک ایک مدار پہ گئے آل رسول اہل بیت کے جتنے بھی مزار مقدسہ تھے سب پر حسین گئے. آخر میں مقتل لکھتا ہے کہ اماں کی نہر پہ جب گئے تو کس انداز سے گئے سمجھتے ہیں؟ پیروں سے چل کے نہیں گئے جیسا بچہ ماں کی طرف جوڑ کے پہنچوں اور گھڑیوں میں بل جلتا ہے. حسین پہنچوں اور گھڑیوں میں بلا ہے. 2 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے اور اماں کی قبر پہ جا کر پہچانے یعنی پیروں کی طرف سے آپ یہ پہنچا لیا قبر کو اور کہا اماں آپ کا حسین جا رہا ہے. اماں ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں, ہم آپ کے بابا کا دین بچانے جا رہے ہیں. ہمیں یہ امت یہاں پر رہنے نہیں دیتی. جنہوں نے آپ کی تسلیاں توڑی تھی, جنہوں نے آپ کے دروازے کو جلایا تھا, جنہوں نے ہمارے بھائی محسن کو آپ کے شکم مقدس میں شہید کیا تھا, میں اب انہیں کے ظلم کو برداشت کرتے کرتے کربلا کی طرف چلوں گا اور سارے مجرموں کے لیے ایویڈنس پیش کروں گا, سارے ثبوت پیش کروں گا, بتاؤں گا. علی اکبر کو لے کے جاؤں گا, عباس کو لے کے جاؤں گا, علی اصغر کو لے کے جاؤں گا, سکینہ کو لے کے جاؤں گا. چونکہ آپ تک محمد کی شہادت کو چھپایا تھا نا, 27 بار زہر دیا تھا محمد مصطفیٰ کو, مگر مجرم نہیں پکڑا گیا تھا. میں محمد کی صورت میں علی اکبر کو لے جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ جو علی اکبر کو مار رہے ہیں وہی تھے میرے نانا کے قاتل. میں عباس کو لے کے جاؤں گا تاکہ بتا دو جو عباس کے شانوں کو قلم کر رہے ہیں. جانتے ہو حضرت عباس کون ہے؟ علی کے دل کی تمنا, علی کے دل کی آرزو خواہش, نماز شب پڑھ پڑھ کے جس کو مانگا تھا. علی نے اللہ سے کہا کہ پروردگار ایک ایسا شیر سا بیٹا دے دے جو میرے حسین کی کربلا میں ایسے ہی حفاظت کرے جیسے میں تیرے رسول کی کرتا تھا. میرا نائب ہو, میرا جانشین ہو, میری جگہ پر میرا قائم مقام ہو. شجاعت وہی ہو, ولولہ وہی ہو, جذبہ وہی ہو, حوصلہ وہی ہو. علی نے مانگا. عباس جیسا تحفہ اللہ نے علی کی گود میں رکھ دیا. عباس جوان ہوئے, کربلا میں آ گئے, بالا قد, 2 رکابہ گھوڑا, گھٹنوں سے نیچے ہاتھ. آپ سور کہلاتے تھے, ساون تھے, سورما تھے, دلیر تھے, شیر تھے. عباس کا مطلب ہے بکھرا ہوا شیر, جلال میں شیر. ہمیشہ جلال کے عالم میں جب تک عباس رہے کسی کی نظر خیموں کی طرف نہیں گئی. ڈرتے تھے, گھبراتے تھے. اور کریے گا جب ابن زیاد نے عمر سعد کو خط لکھا ہے کہ عمر سعد بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں, مجھے لکھ کے بھیج. عمر سعد نے 2 دن میں خط بھیجا مگر خیموں کی تعداد نہیں لکھی. تیسرے دن پھر خط آیا, میں نے تجھے کہا ہے حسین کے خیموں کی تعداد لکھ. اس نے پھر نہیں لکھا. تیسرا خط آیا, اچھا خیموں کی تعداد نہ لکھ, بیویوں کے خیمے کتنے ہیں یہ لکھ کے بھیج. عمر سعد نے پھر خط بھیجا مگر خیموں کا تذکرہ نہیں کیا, تعداد کا تذکرہ نہیں کیا. ابن زیاد نے اپنا آدمی بھیجا اور کہا میں تجھے معذور کر دوں گا, تو نے سیدانیوں کے خیموں کی تعداد لکھ کے نہیں بھیجی. تو اس خط میں جملہ لکھا, جہاں عباس موجود ہو وہ سیدانیوں کے خیمے کی تعداد کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ ارے انسان کا جانا تو بڑی بات ہے, وہاں تک نظروں کی رسائی نہیں ہے. یہ روز تھا, یہ دبدبا تھا حضرت عباس کا. اب سنیں, آپ کربلا گئے ہیں زیارت کے لیے, حضرت عباس کے لیے جو گھوڑا مہیا کیا جاتا تھا بیٹھنے کے لیے, آپ کے گھوڑے کا نام تھا اشحل. اشحل تھا نام آپ کے راوار کا, آپ کے ارپداؤ بھاگا, بڑا وفادار گھوڑا تھا. وہ تو نہیں پڑھ رہا ہے, مجھے تو بس آپ کو تصور دلانا ہے, چھوٹا سا تصور. آپ کربلا گئے ہیں نا, کربلا کے شہیدوں میں سب سے نکلا ہوا قد تھا جناب عباس کا. قمر بنی ہاشم, ہاشمی چاند اسلام پر قربان کرنے لائے, حسین اسلام پر نچھاور کرنے لائے. حسین عباس کو کربلا میں قد لمبا, قمر بنی ہاشم کربلا تشریف لے گئے. جو نہیں گئے میں ممبر سے دعا کرتا ہوں ضرور جائیں اور مجھے دیکھ کے بتائیں, حضرت عباس کے روزے پر جائیں اور پھر قبر کو دیکھیں اور قبر کو دیکھ کے مجھے اطلاع دیں. سب سے چھوٹی قبر کربلا میں حضرت عباس کی ہے.
السميع العليم إنا لله وإنا إليه راجعون نزل بغدائه وتسليما لأمره رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مسلسل عطا فرما ہماری قوم کے یہ ارادات جو حسین کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہے دنیا میں ان کی حفاظت فرما جو مرحوم ہو چکے جوان اہل بیت کا اعلیٰ مقام کرامت فرما مغفرت فرما جو زندہ ہے اپنی رحمت کی حساب میں ان کو زندہ و سلامت رکھ حضرت حجت اجر اللہ تعالیٰ فریم شریف علیہ السلام کی ظہور میں تاجول عطا فرما مراج کرام آیات نظام مجتہدین حق فقہ اہل بیت اور علماء تقایا ہمارے سروں پہ قائم رکھ پروردگار اہل بیت کے موالک کی حفاظت فرما اتباع عالیات و مدار مقدسہ کی حفاظت فرما ہندوستان میں ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم و دائم رکھ اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے پروردگار ہم زندہ رہے تو محبت اہل بیت پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو انہی کی محبت پر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماتم حسین